سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت شان ہوتی ہے۔ فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن صاحب آ گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا۔ پھر فرمایا میں نے تاجدار مدینہ کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر و عصر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر و مغرب کے درمیان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان یعنی عشاء اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور جب اٹھ کر وضو کرے نماز فجر پڑھے تو عشاء اور فجر کے بیچ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسے کہ پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام ایک بار سمندر کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک پرندہ دیکھا جو کہ سمندر کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور اس کے سبب سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر سمندر میں نہانے لگا جس سے وہ پھر صاف ہو گیا۔ یہی عمل اس نے 5 مرتبہ کیا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اس کام سے تعجب ہوا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا یہ جو آپ کو دکھایا گیا یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال اور سمندر میں نہانا 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جیسے پرندہ صاف ہو جاتا تھا کیچڑ سے، ایسے ہی جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو گناہ یہاں پہ لکھا ہے کہ فرمایا گیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ نمازی کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھڑا دھڑ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نامدار سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، اس سے پتے جھڑنے لگے۔ تو سرکار نامدار نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ پاک کے رسول۔ ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا یعنی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے باہر کسی جنگل میں یہ موسم خزاں تھا جب کہ شاخیں ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور ویسے بھی پت جھڑ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں سیسے کے درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا کے تحت مفتی احمد جارحانیمی فرماتے ہیں غالباً یہ درخت جنگل کا خود روح یعنی خود بخود اگ جانے والا درخت تھا، جس کے پھل پھول پتے ہر راہگیر یعنی راستے میں گزرنے والا توڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ درخت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا ہو یا کسی ایسے شخص کا ہو جو حضور کے اس عمل شریف سے راضی ہو، ورنہ دوسرے کے درخت سے بلا اجازت شرعی پتے جھاڑنا ممنوع ہے۔ اتنی پیاری اس کی
تشریف فرمائی مفتی صاحب نے، بلا اجازت کسی اور کے درخت یعنی کسی اور کی زمین کا درخت ہے، اس کی اجازت کے بغیر پتے جھاڑنا جب منع ہے تو پھر سوچو ہمارے یہاں تو مونگ پھلی، خیر آپ کے علاقے میں شاید میرے خیال میں مونگ پھلی نہیں ہوتی، ہماری طرف یہ مونگ پھلی جاتی ہوئی راستے میں جناب وہ 4 دانے اٹھا لیے، کوئی اور کسی کا پھل لگا ہوا ہے راستے میں جاتی اٹھا لیے، تو جب پتے گرانا جائز نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر وہ دانہ کھانا جائز ہو گیا؟ لیکن میری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ جو ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے نا، ایک بندے نے وہ کہتا ہے کہ میں وہ فوت ہو گئے، کسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنکے کے سبب مجھے جنت سے روک دیا۔ اچھا جی، ایک دن کا کیا مطلب؟ کہا میں نے جاتی ہوئی کسی کی جو ہے نا وہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کے دانتوں کا خلال کر لیا تھا، چھوٹا سا تنکا، کہتے ہیں اس تن کے بغیر اجازت میں نے چونکہ مالک کی اجازت نہیں لی تھی دانتوں کا خلال کیا تھا، اس تنکی کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ مثال لگاؤ ایک چھوٹا سا تنکا جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جب وہ کسی مالک کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو کسی کا کھانا پینا یا زمین سے کوئی چیز آپ اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں؟ شرم یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی گہری تشریح کی۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن